السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم اور زندگی بدلنے والے ٹاپک پر کہ ہماری زندگی کیسے تبدیل ہوگی۔ تو اس کے لیے چاہیے ہمیں اللہ کا قرب، کہ ہمیں اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی ہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا قرب کیا ہے اور اللہ کا قرب یہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ کا قرب کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی قریبیاں ہمیں نصیب ہو جائے، یہ اللہ کا قرب ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ اہم ہے، ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں ضرور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا اور ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں حل ہوں گے۔ ہم جتنے بھی محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت ضرور اس میں کامیاب کرے گا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے ایک حصے کو اللہ کی عبادت میں گزاریں اور اپنی زندگی کے ایک حصے کو اللہ کے لیے ہم اس کو خاص کر دیں۔ اس وقت میں ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کی بندگی کو اختیار کریں۔ یعنی مثال کے طور پر ہم تلاوت کے لیے ایک وقت مقرر کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے دل کو اور ہماری روح کو سکون ملے گا۔ جب ہم اپنی عبادت میں لگن کے ساتھ اس میں وقت دیتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، تو ہم اللہ کے قرب کو قریب پاتے ہیں اور اللہ کے نزدیک چلے جاتے ہیں۔ دوسری نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے نیکی، اور اس میں پھر اللہ کی رضا کا خیال رکھنا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں نیک اور اچھے اعمال کرنے چاہیے، اور یہ نیک اور اچھے اعمال صرف اس نیت سے کرنے چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی میں ایک نیک عمل کرتا ہوں تو یہ نیک عمل میں صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب خوش ہو جائے اور میرا رب میری تعریف کرے۔ میں رب کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب میری تعریف کرے۔ یعنی یہ سوچ نہ ہو کہ میں رب کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، نہیں، بلکہ میں رب کی تعریف صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ رب میری تعریف کرے۔ تو یہ سوچ اور فکر کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اعمال کرنے چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، انسان کمزور ہے، قدم قدم پہ وہ غلطیاں کرتا ہے، مگر اگر ہم اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہم اپنے زندگی کو، اللہ رب العزت کی مرضی سے ہم اپنے ان تمام اعمالوں کو جو ہم سے ہوتی ہے غلطیوں کی شکل میں، اس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اہم چیز وہ ہے توبہ اور استغفار۔ آپ سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہے اس پر آپ نے توبہ کرنی ہے اور استغفار کرنی ہے۔ اگر آپ توبہ اور استغفار کرتے ہو اور پھر آپ سے غلطی ہوتی ہے تو پھر آپ توبہ استغفار کرو، اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں پر پشیمان ہونا، اپنی غلطیوں پر افسوس کرنا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ملامت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ہر قدم پر فتنے ہیں، ہر قدم پر فسادات ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے، نفس اس کے ساتھ ہے، ضرور اس سے غلطی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت ان غلطیوں کو نہیں دیکھتا جب تک آپ اللہ سے معافی مانگتے ہو۔ اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ 1000 بار اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے تو 1000 بار اللہ رب العزت آپ کو معاف کرے گا۔ اگر آپ سے ایک بار غلطی ہوتی ہے اور آپ اس پر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہوگا۔ اس کے ساتھ چوتھا عمل جو سب سے اہم اور ضروری ہے وہ ہے صبر اور شکر۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، لیکن اگر ہم صبر سے کام لیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت اہم طریقہ ہے اور اہم ذریعہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے
اس پر شکر کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کچھ نہیں دیا اس پر صبر کرنا چاہیے۔ پھر شکر کے کئی طریقے ہیں، ہم زبان سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، میں صبر کرتا ہوں کہ یہ جو مشکل آئی ہے اس پر میں صبر کروں گا، یہ زبان سے شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن شکر کی اصل تعریف یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو آپ کے رب نے دیے ہے اس پر آپ خوش ہو، یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یا جو مشکل آپ کے اوپر آئی ہے اس پر آپ خوش ہو، یہ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یا شکر ادا کرنے کا اس سے بھی بڑا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے اس کو رب کے مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، تو آپ اس مال کا شکر یہ ہے کہ آپ اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اس مال کو ان جگہوں پر خرچ کرو جہاں پر آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے، تو یہ بھی سب سے بہترین طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ اسی طرح صبر کا بھی پانچویں بات وہ یہ ہے کہ جو اہم ہے اور ضروری ہے، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب ہم دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دیتے اور اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بناتے ہیں، تو اللہ کا قرب ہمارے قریب آتا رہتا ہے، وہ حاصل ہو جاتا ہے انسان کو۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو خراب کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے رب کی رضا کو اور قرب کو حاصل کرنے کا یہ مقصد ہونا چاہیے اور اسی مقصد پر زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ جو دنیا کے لیے ہم دوڑتے ہیں یہ خود بخود ہماری قدموں میں آ جائے گی، کیونکہ دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے۔ اگر ہم اس خالق کو اپنائیں گے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو یہ خود بخود وہی خالق ہمیں دے دے گا، بغیر محنت کے، بغیر تکن کے، بغیر پریشانیوں کے۔ اگر ہم اس کے خالق کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگیں گے تو پھر یہ بھی نہیں ملے گا اور جس نے بنایا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، تو دنیا کا بھی نقصان ہو جائے گا اور آخرت کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ چند اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوستو، اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ کیسے ہوگا اور اس کا اصل یہی مقصد ہونا چاہیے ہماری زندگی کا۔ تو اسی مقصد کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے قرب کے لیے لگا دیں تو ہماری زندگی میں سکون اور راحت ہی راحت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے قرب اور رضا کے لیے مقبول بنائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔